مجھے جینے دو اے زندگی اے لوگو، میں نہ مستقبل کا سوچ کر خوف زدہ ہونا چاہتی ہوں، نہ ہی ماضی کا سوچ کر غمگین ہونا چاہتی ہوں، کیونکہ جو میرا ماضی ہے نا وہ بہت ہی تلخ تھا۔ میں جب 1 کلاس میں تھی، میرے والد یعنی کہ میں نے 2nd پوزیشن لی تو میرے والد بہت خوش ہوئے۔ کچھ ہی عرصے بعد ان کی ڈیتھ ہوگی، تو وہ جو عرصہ تھا نا، وہ آپ جانتے ہوں گے جن کے والد اس دنیا میں نہیں ہے، یہ والد کا سایہ جو بہت بڑی نعمت ہوتی ہے اور اللہ کسی سے بھی نہ چھینے۔ تو شکر الحمدللہ، وہ تو ہماری کفالت ہمارے بھائی نے کر لی، وہ بھی چھوٹی سی ایج میں، لیکن وہ جو وقت تھا نا بہت تکلیف دہ تھا۔ اس وقت کو یاد کر کے بس میں آپ کو بتانا اتنا چاہتی ہوں کہ والدین اللہ تعالیٰ سب کی سلامت رکھے، اور یہ جو غریبی ہوتی ہے نا، یہ سب سے بڑا داغ اور سب سے بڑا دکھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ تو وہ جو ماضی ہے، ماضی کا میں کسی اور ویڈیو میں آپ کو ساری ڈیٹیل سے بتاؤں گی کہ میرے والد کی ڈیتھ کیسے ہوئی اور کن حالات سے ہم گزرے۔ میں حال میں جینا چاہتی ہوں، ہر لمحے کو محسوس کر کے شکر گزاری میں جینا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ میں خود کو خود سے جوڑوں اور پھر اللہ سے جڑ جاؤں، میرا ہر عمل اس کے لیے ہو۔ میں آخرت کا سوچ کر جینا چاہتی ہوں، میں ارد گرد جو مل رہا ہے اس سے بیگانہ ہو کر جینا چاہتی ہوں۔ میں لوگوں کے لہجے، ان میں چھپی تلخی کو محسوس نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ میں پازیٹیو سوچنا اور رہنا چاہتی ہوں۔ میں دوسروں کے لیے اور خود اپنے لیے پازیٹیو کا ذریعہ بننا چاہتی ہوں، پازیٹیونیس کا ذریعہ بننا چاہتی ہوں۔ میں اب سانس کھول کر جینا چاہتی ہوں، مجھے جینے دو اے زندگی اے لوگو۔ یہ جو بات تھی مجھے بہت ہی اچھی لگی۔ تکلیف کا کوئی دکھ نہیں ہوتا، دکھ تو اس کا ہوتا ہے جس نے تکلیف دی ہے۔ پتہ ہے، والد یا والدین دونوں میں سے کوئی چلے جائے نا تو ہمارے سارے رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ والد چلے جائے تو دندیال، اور والدہ چلی جائے تو ننیال۔ یہ ایسے خوبصورت رشتے ہیں جو ہم سے چھن جاتے ہیں، نہ کہ وہ چھنتے ہیں بلکہ تمام ہماری جو خوشیاں بھی وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ ساری زندگی دوسروں کو اپنے بارے میں چیختے چلاتے ہوئے، سمجھاتے ہوئے نڈھال ہو کر مرنے سے 1000 گنا بہتر ہے کہ انسان چپ چاپ دوسروں کو سمجھ کر سکون سے مر جائے۔ جس کو آپ کے الفاظ سمجھ نہیں آتے، اس پر اپنی آواز ضائع کرنا خود اپنی توہین کرنا ہے۔ ساری عمر اپنے پیاروں کو اپنے بارے میں افواہیں دیتے گزر جاتی ہے، پھر بھی انسان کسی کو اپنی وفاداری کا قائل کرنے میں ناکام رہ جاتا ہے۔ ایک چپ میں 100 سکھ ہے، یہ وہ عظیم سچ ہے جسے کوئی آج سمجھ گیا تو کوئی کل سمجھ گیا۔ تو میں آپ کو یہی بات بتانا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے۔ جب میرے والد فوت ہوئے تو تب میں 1 کلاس میں تھی، تو یعنی کہ میں نے اپنی کلاس میں 2nd پوزیشن لی، فرسٹ ٹائم میں نے لی تھی۔ پہلے تو یعنی کہ 1 کلاس کا کتنا سا بچہ، تو میں نے 2nd پوزیشن لی تو میرے والد بہت خوش ہوئے۔ وہ اتنی تکلیف میں تھے، وہ کام نہیں کر سکتے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے میرے لیے وہ میری اتنی سیلیبریشن بنائی نا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکوں۔ وہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں، وہ انجوائے کرنا، تب وہی مجھے یاد ہے، کیونکہ میں بہت چھوٹی تھی، مجھے اتنا نہیں پتا، مجھے اپنے والد کا اتنے پیار کا بھی نہیں پتا۔ اور جب میں دیکھتی ہوں نا یہ والد کا پیار جو بہت ہے، اللہ کا شکر ہے ہمارے بڑے بھائی تھے جنہوں نے کفالت کی، اور وہ لیکن جو باپ کا پیار ہوتا ہے، باپ کی شفقت ہوتی ہے، وہ تو نہیں آج تک بھی مل سکی۔ لیکن وہ ہر رشتہ، ہر جو چیز ہوتی ہے نا، وہ سب میں کہتی ہوں کہ ہمارے جب والدین کا سایہ ہم پر ہوتا ہے نا تو تبھی ہوتے ہیں، ان کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ اور جس طرح میرے والد کی انتقال ہوا یا ان کی ڈیتھ ہوئی، وہ جو لمحے تھے، وہ جو وقت تھا، وہ اتنا تکلیف دہ ہے۔ میرا سب سے چھوٹا بھائی ہے، وہ 1 سال کا تھا، تو اس کے رونے کی جو ہم نے یعنی کہ تکلیفیں برداشت کی ہیں نا، وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی، لیکن میں کسی ویڈیو میں آپ کو ضرور شیئر کروں گی آپ کے ساتھ کہ کیا ہوا۔ تو آج میں نے ناشتہ بنایا تو میں آپ کے ساتھ میں نے کہا چلو یہ باتیں شیئر کر لوں۔ تو کسی دن انشاءاللہ میں اپنا نام، اپنی ساری ڈیٹیل بتاؤں گی کسی اور ویڈیو میں۔ تو انشاءاللہ آپ اپنا، امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو کی کچھ سمجھ آ چکی ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔